اے مریم تیرے باپ تو ایسے نہیں تھے, تیرے دادا ایسے نہیں تھے, تیرے بھائی ایسے نہیں تھے, تم نے کیسے بدکاری کر دیا, تمہارے اوپر تو گمان نہیں تھا. حضرت مریم نے کہا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اب حدیث میں ایک دو مثال لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کریں گی نا اس کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا. ناپ تول میں کمی کریں گے تو بظاہر انسانوں کے حقوق کو ضائع کرے گا, تو ظالم بادشاہ ایسا ہوگا کہ پورے قوم کے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کہا جو قوم اپنے مال میں زکات ادا نہیں کریں گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بارش کو روک لے گا. جب بارش کو روک لے گا تو غریب جو مالدار لوگ ہوں گے اس کے اناج نہیں ہوں گے, اناج نہیں ہوں گے تو اس کی ترقی نہیں ہوگی, پھر ترقی نہیں ہوگی تو پھر یہ خود بھی پریشان ہوئے اور غریب بھی پریشان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شریعت کیا ہے جزا من جنس العمل, تم جیسا کرو گے عمل بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. جو قوم زنا کرنے کا عادی ہوگا, جو قوم زنا کرنے کے عادی ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم میں بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی. کیوں؟ زنا سے بظاہر اپنے آپ کو لذتیں حاصل کرتا ہے, اپنے جسم کو مضبوط کرتا ہے, لذتیں حاصل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس لذت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر بیماری کو پیدا کر دیتا ہے. تو اسی لیے جزا من جنس العمل, ہماری جو شریعت ہے نا ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ اسی معاملہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. اللہ کا قانون عجیب ہے. جو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتا ہے, اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. کل قیامت کے دن جو بھی اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا وہ سب کے سب اپنے رب کے بارگاہ میں جھکے ہوں گے. اب عقل کہتی ہے اللہ یہ جھکا ہوا کیوں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ہم نے جھکایا ہے, مایوس لبریز غمگین کر کے ہم نے اس کو جھکایا ہے. کیوں؟ یہ آخرت میں میرے حکم پہ نہیں جھکا کرتا تھا, میری بات نہیں مانا کرتا تھا, آج دیکھو کیسے میرے یہاں پہ جھکا ہوا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اصدق من اللہ قیلا وقال فی موضع آخر الا ان وعد اللہ حق ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بچوں, ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ اور ایک ہوتا ہے نظر کا راستہ. خبر کا راستہ بھی یقین پر دلالت کرتا ہے اور نظر کا راستہ بھی یقین ہونے پر دلالت کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کا راستہ بھی غلط راستے کی طرف دلالت کرتی ہے اور کبھی کبھی نظر کا راستہ بھی غلط راستے کی طرف دلالت کرتی ہے. جیسے کہ انسان جب دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو بہت سارے معاملات, بہت سارے تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ تجربات بہت زیادہ عروج پہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ. جیسے کہ بالفرض نظر بمانا مشاہدہ, ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے, جیسے کہ بالفرض ہم نے سن رکھا ہے کہ جو زہر پیے گا, زہر کھائے گا وہ مر جائے گا, ہم نے سن رکھا ہے نا, تو یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ. اور یقینی طور پر بھی ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے زہر کھایا ہے, زہر پیا ہے وہ مر گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان ہے, جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا, اس کی وائر میں چپک گیا تو پھر وہ مر جاتا ہے, تو یہ بھی نظر پہ دلالت کرتی کیونکہ یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے نا. یا اسی طریقے سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اور ایسا مشاہدہ ہوتا ہے اس کا کہ بالفرض ہمارے سامنے 1000 مٹھائی رکھے ہو,
1000 رسگلے رکھے ہوں اور ہمیں کہہ دیا جائے کہ ان میں ایک میں زہر ہے اور ان ہزاروں میں سے کس میں مجھے معلوم نہیں ہے، تو ہم میں کا کوئی بھی اس سے کھانا گوارا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زہر ملا ہوا ہے. کیا پتا جو ہم کھا رہے ہیں اسی میں زہر ہو. تو اس کا اتنا یقین ہوتا ہے، یعنی زہر کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو انسان کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے. اور اس یقین اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر معلوم نہ ہو 1000 رسگلے رکھے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر کسی ایک میں زہر ہے تو ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اس چیز کا ہمارے دلوں پہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا. بالفرض ہم نوکری نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے، یا اسی طریقے سے ہم کھیتی نہیں کریں گے تو کھیتی کے اندر اناج کیسے اگے گا، تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، کاٹیں گے کہاں سے. تو بہت سارے تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو اس کو نظر کا راستہ کہتے ہیں. کس کا راستہ؟ نظر کا راستہ. ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان سب پہ ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہم نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن یہ خبر دی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، تو یہ خبر کا راستہ. تو اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے مال کی اللہ حفاظت فرمائے گا. تو اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ ہماری مال کی حفاظت فرمائے گا. بظاہر چور گھر میں گھس کر کے بھی ہمارے سامان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، خالی ہاتھ چلا جائے گا. کیوں؟ اللہ کا اس پر وعدہ ہے. تو کچھ ہوتے خبر کا راستہ، تو خبر کا راستہ بھی یقینی طور پر دلالت کرتی ہے اور نظر کا راستہ بھی یقینی طور پر دلالت کرتی ہے. کبھی کبھی دونوں غلط ہو جاتے ہیں، دونوں غلط ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایک زہر کی شیشی لائی گئی اور اس زہر کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ اس شیشے کے اندر ایسا زہر ہے کہ آج تک لوگ اس کے بارے میں بتا نہیں پایا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کیونکہ جس نے بھی پیا وہ مر ہی گیا ہے، تو مر گیا تو بتائے گا کیسے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن حضرت عمر نے اس کو کر کے دکھلایا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے. پی گیا اس یہودی کے سامنے، اس شیشی کو پی گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ زہر انسان کو مار دیتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی جس کا یقین کامل ہو اللہ پہ. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی خبر کا راستہ بھی غلط چیزوں کی طرف دلالت کرتی ہے. جیسے کہ بالفرض ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا جھوٹا شخص ہو جو بار بار آ کے کہتا ہوں کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا، تو جب وہ کوئی چیز خبر دیتا ہے تو پھر اس لوگوں کو اس کے باتوں پہ یقین نہیں آتا. ارے یہ تو جھوٹ بولا تھا، اس سے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا. تو کبھی کبھی خبر کا راستہ بھی غلط چیزوں کی طرف دلالت کرتی ہیں اور کبھی کبھی نظر کا راستہ بھی غلط ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال تجربات سے دونوں ثابت ہیں اور دونوں کے تجربے ایسے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دونوں پہ یقین کرتے ہیں. خبر کے راستے میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما گئے وہ پرفیکٹ 100% صحیح ہے. یا اسی طریقے سے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک 100% صحیح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے. سنو، اللہ کا وعدہ سچ ہے. میرے محترم، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنی ہے. کس کی ذات پہ یقین رکھنی ہے؟ بولے میرے ساتھ، بولے. اللہ کی ذات پہ یقین رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ تذکرہ ہمیں یقین دلانے کے لیے بیٹھایا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین ہو جائے. اس لیے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکرے کے لیے پتے بھی توڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہم کام اس سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال ہی عصایا، اللہ تعالیٰ نے کہا فالقا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو. جب اس کو ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ اژدہا سانپ بن گیا، بڑا سانپ بن گیا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف کھانے لگے. انسان ہے، خوف کھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خدا، اس کو پکڑ لو. جب اس کو پکڑا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو پھر اسی صورت میں آ گیا، یعنی پھر سے وہ لاٹھی بن گیا.
تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین بیٹھایا کہ دیکھو آپ نے جس کو فائدہ، آپ جس کے فائدے گنوا رہے تھے کہ لاٹھی ہے، اس سے پتے بھی توڑتے، بکری کے لیے ٹیپ بھی لگاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دیکھو ہم نے اسی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا، پھر میرے حکم سے یہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یقین اس کے دل میں بیٹھا دیے۔ جب یقین بیٹھا دیے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتحان سے بھی گزارا کہ جو یقین ہم نے ان کے دل میں بٹھایا ہے، کیا اب اس کے دل میں یقین ہے یا نہیں ہے، تو اس راستے سے گزارا تاکہ یقین ہو جائے۔ میرے محترم، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فرعون پریشان ہو جاتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور لوگوں کے بیچوں میں کہہ دیتا ہے کہ یہ جو دو نبی ہے موسیٰ اور ہارون، یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، ان کے پاس ایک لاٹھی ہے جو جادوگر ہے۔ تو فرعون نے جادوگر کو بلایا، پھر وہ جادوگر سانپ بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لے رہے کہ جو یقین ہم نے ان کے دل میں بٹھایا اب کیا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو تم ڈال دو۔ اب یہاں پہ عقل کہتی ہے کہ سانپ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں کچھ تو ہونا، تو لاٹھی ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا موسیٰ، تم اس لاٹھی کو ڈال دو جو تمہارے پاس ایک سہارا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یقین بیٹھا دیا تھا دل میں، سبق پڑھا چکا تھا کہ میرے حکم سے ڈالو گے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈال دو۔ جب ڈالے تو یہ لاٹھی اژدہا بن گیا، اور جادوگر کے جتنے بھی سانپ تھے سب کو یہ لاٹھی، یہ اژدہا اپنے اندر داخل کر لیا، یعنی کھا لیا، اس کو ختم کر لیا۔ تو دیکھیے اللہ کے حکم سے جب ڈالا، اس کے دل میں ایک یقین کا سبق پڑ چکا تھا، اللہ نے کہا ڈال دو تو ڈالا، تو وہ اس کی حفاظت ہو گئی۔ ایسی ایک اور مراحل آیا، ایک اور ایسی منزل آئی، ایک طرف فرعونی لشکر ہے، دوسری طرف دریائے نیل ہے، اور اس کے بعد ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہم غرق کر دیے جائیں گے، نہ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر فرعونی لشکر ہے جو ہمیں تباہ و برباد کریں گے۔ اس گھڑی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ فرعونی لشکر جب آئے گا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ تو بھی ہونی چاہیے بچاؤ کے لیے، تاکہ آئے ہم مقابلہ کریں، اپنا بچاؤ کریں۔ لیکن پھر یہاں پہ حکم ہوا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی میں مارو، دریا پہ مار دو۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، سبق پڑ چکا ہے صداقت کا، یقین کا، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اسے برباد نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دریا نیل میں مارا، 12 راستے تیار ہو گئے، سب کے سب باہر ہو گئے۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ان کے قوم نے کہا اب تو ہم غرق کر لیے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تخف، ڈرو نہیں، ان معی ربی سیہدین، رب ہمارے ساتھ ہیں، ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ اور دریا نیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ نکالا۔ ایک وقت اور ایسا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یقین کے پرکھ رہے، اس کے دل میں یقین ہے یا نہیں ہے، میری ذات پہ بھروسہ کرتا یا نہیں کرتا ہے۔ ایک وقت اور ایسا آیا کہ قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگی کہ موسیٰ جینے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ بندوبست کرو۔ تو عقل کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لاٹھی بچی ہوئی ہے، اب اس لاٹھی کو ہم تھوڑے زمین کو کھنے، اسی لاٹھی سے زمین کو کھنے تاکہ وہاں سے کچھ پانی کی بندوبست ہو جائے۔ قوم نے کہا لاٹھی ہے، آرام سے کھنا، ٹوٹ نہ جائے، دوبارہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے، نہ تو پینے کے لیے پانی ہے، اور ایک سہارا لاٹھی بچی جسے ہم اپنے زمین کی کھدائی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کا یہاں پہ ایک اور عجیب بات آئی، اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ اب عقل تو گوارا نہیں کرتی ہے، یہ لاٹھی ہے، ہم اس سے زمین کھود سکتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، اب اس لاٹھی کو ہم پتھر پہ ماریں گے تو لاٹھی ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے
तवक्कुल का, भरोसे का, यकीन का सबक पढ़ा चुका था। काल या साया वमा तिल का बियमीन क्या मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पत्थर पे उस लाठी को मारते तो वहां से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो ये जो किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, क्यों बयान किया है? ऐसी पढ़ लेने के लिए नहीं, पढ़ लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलों में यकीन पैदा करने के लिए कि जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता है, भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता, जहाँ से उसकी अकल ख़त्म होती है। और जिस चीज़ का हुक्म उसकी अकल कहती है, अकल करती है, अल्लाह उसके बरअक्स, उसके उल्टा, उसके खिलाफ अल्लाह ताला हुक्म को जारी करके कहता है कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें मदद करूँगा। और आपने देख लिया ना, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक और वाक़या बयान किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ अल्लाह ताला तुम मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, मुर्दे को तू दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला कहता है क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम इस बात के यकीन नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल बला, क्यों नहीं, यकीन है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल की तशफ़ियाती के लिए कह रहा हूँ कि कुछ यकीन हो जाए, कुछ दिल पे चश्मा जारी हो जाए, हकीकत का इंकिशाफ हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैरी फ़सुरहुन्न इलैका थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़आ थुम्मा दुअहुन्न यातीनका साया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 4 परिंदे लो, 4 अलग अलग परिंदे लो, उसके गोश्त उसको ज़बह करो, उसके गोश्त को आपस में मिला दो, सबको मिक्स कर दो और इस गोश्त को पहाड़ पे जाकर के रख दो। और जब तुम उसको पुकारो तो तुम्हारे पास दौड़ करके आएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, परिंदे लिए, उसको ज़बह किए, उसकी गोश्त को मिला करके पहाड़ पे रख दिए, फिर उसके बाद आवाज दिए तो सारे के सारा यातीनका साया, सब के सब दौड़ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गया। अब यहाँ पे अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक यकीन दिलाया ना कि मैं मुर्दे को कैसे जिंदा करता हूँ। उनके दिल में एक यकीन बैठा दिया। अब ये यकीन इसके दिल में बरकरार है या नहीं है, अब इस यकीन को परखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान से गुजारा। हमने आपके सामने ईद के हवाले से कहा था कि न मूर्तियों को तोड़े, मूर्तियों को तोड़ने के बाद हुक्म हुआ कि इसको आग में जला दिया जाए। आग में जलाने का हुक्म हुआ तो वहां पे मदद के लिए हजरत जिब्राइल भी आए, हजरत मीकाईल भी आए, हजरत इस्राइल भी आए, इसराफिल भी आए, बड़े बड़े फरिश्ते आए। लेकिन अल्लाह ताला पे यकीन था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा खुद आए हो या अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? तो कहा आए तो खुद है लेकिन अल्लाह की इजाजत लेकर के आए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे हाल से मेरा रब वाकिफ है या नहीं है? हजरत जिब्राइल ने कहा आपके हाल से वाकिफ है। तो कहा पीछे हट जाओ, मैं जानू मेरा रब जाने, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फिर उसके बाद जब डायरेक्टली अल्लाह ताला पे भरोसा किया, यकीन किया, तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि इब्राहिम जब तूने मेरे ऊपर भरोसा किया और यकीन कामिल के साथ किया तो हमने भी आपको हुक्म दे दिया ए आग इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के आलम में अल्लाह ताला से औलाद तलब किए। ये अल्लाह 84 साल की उम्र हो चुकी है, अभी हमारे आंगन में कोई औलाद नहीं है, एक नेक साले औलाद नसीब फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, एक नेक साले औलाद की खुशखबरी दी। फिर उसके बाद ये बच्चा 4-5 महीना का हुआ, अल्लाह ताला ने कहा इसे एक गैर ज़ी ज़रा वादी में छोड़ करके आ जाओ। अब यकीन हो चुका है, इम्तिहान से गुजर चुके हैं, उस बच्चे को और उसकी माँ को चंद खाने पीने रख करके और वादी गैर ज़ी ज़रा में आकर उन्हें छोड़ दिए जा करके। अल्लाह पर यकीन था, अल्लाह ने उसे ज़ाय नहीं किया। हजरत हाजरा भी कहने लगे इदल्ला युदीउना, कि जब वो अल्लाह का हुक्म है, उस अल्लाह की इजाजत से आप हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, इदल्ला युदीउना, तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रह करके हजरत हाजरा का यकीन कामिल हो चुका था, किस पे? रब पे। तो मेरे मोहतरम, ये वाक़या बतलाने का मकसद क्या है? हमारे अंदर यकीन पैदा करना। क्या पैदा करना? यकीन पैदा करना। तो हम अल्लाह पर यकीन करते हैं? अपनी दाद से पूछे, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, कर रहे हैं? हमारा यकीन पैसों पे है या अल्लाह पे है?
اپنے ضمیر کو ٹٹولے, دل کو ٹٹولے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کتنے بے چین ہوتے ہیں, اور پیسے تو آپ کتنے طاقتور نظر آتے ہیں, اپنے آپ کو کیسا معاشرے میں فخر محسوس کرتے ہیں, ارے میرے پاس پیسے ہیں. وہ دھمکی دے رہا اس چیز کا, ارے میں بھی کل گاڑی خرید سکتا ہوں, میں بھی کل بنگلے خرید سکتا ہوں, بنگلہ کھڑا کر سکتا ہوں. تو پیسے پہ یقین ہو چکا ہے آج ہمارا, ٹھیک ہے نا, لوگوں پہ یقین ہو چکا ہے کہ یار ایک بندے سے یقین ہے, دعا کرو مولانا وہ بندے ہماری مدد کر دے, اس بندے پہ یقین ہے. تو یہ یقین جو ہم بندوں سے رکھے ہیں, پیسوں پہ یا اسباب پہ جو یقین ہم نے بنا کے رکھا ہے نا, اس یقین کو ختم کرنا ہے اور اپنے دل کو جو ہے نا کامل اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اور ہر گھڑی, ہر آن, ہر لمحہ اللہ پہ یقین کریں گے تو انشاءاللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مدد آئی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد آئی, جیسے اللہ کے نیک بندوں پہ مدد آئی, انشاءاللہ آپ بھی اپنی آنکھوں سے مدد کو اترتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. جب یقین کامل ہوگا تب آپ مدد کو اترتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے یقین لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے, بے یقین لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ یقین کے ساتھ, کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑیں گے, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. دیکھیے شریعت میں ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھا, الا ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کی قانون ہے اور وہ قانون بڑا منصف ہے, اللہ بڑا منصف ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے اور کہتے ہیں ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ ہم اپنے بھاشا میں کہتے ہیں. شریعت کی نگاہ میں کہتے ہیں جزاء من جنس العمل, کہ شریعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, کہ دیکھیے ہم جیسا کریں گے, ہمارا یقین جیسا اللہ پہ ہوگا, ہم جیسا کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش کیے جائیں گے. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں پہ اللہ کا یقین کامل ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوم کو پیدا کیا, مختلف قومیں آئی اور مختلف قوموں پہ مختلف قسم کے عذاب آئے اور انہیں غرق کیا گیا, ٹھیک ہے نا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ایک قوم آئی, قوم لوط. کون سی قوم؟ قوم لوط. اس قوم پہ اللہ کا ایک بڑا عجب عذاب آیا, ایک عجیب سی عذاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر, اس قوم کے اوپر عذاب کو کیسے نازل کیا؟ آسمان کو, یعنی زمین جو ہے نا, یہ زمین کو اس کے اوپر پلٹ دیا, زمین کو اس کے اوپر پلٹ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, یا اللہ یہ آپ کا بڑا عجب عذاب ہے یہ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے جیسی کرنی ویسی بھرنی. قوم لوط پہ ایسی عذاب کیوں آئی؟ قوم لوط کیا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فاعل بنایا ہے اور عورتوں کو مفعول بنایا ہے, لیکن یہ بظاہر اپنی جنسی خواہش جو پوری کرتے تھے نا, یہ ایک جنس سے ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا مرد عورت کو اللہ نے پیدا کیا, جوڑا بنایا, لیکن یہ اپنی خواہش کیا کرتے تھے, اپنی جنس کے ساتھ کرتے تھے, اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا میری ترتیب کو انہوں نے بدلا, اللہ نے کہا میری ترتیب کو انہوں نے بدلا, اس لیے میں بھی اس پر وہ عذاب نازل کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر, یعنی اس کے جو نیچے ہیں ہم اس کو اوپر داخل کریں گے اور جو یہ اوپر ہے یہ نیچے دب جائے گا. سمجھ میں آیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو عذاب نازل کیا وہ کون سے عذاب نازل کیا؟ یہ لوگ زمین کے اوپر رہتے تھے اور یہ کام الٹے کرتے تھے, تو اس لیے اللہ کے حکم کے انہوں نے خلاف کام کیا, مسخ کیا. اللہ نے اس کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب نازل کیا جیسا یہ کرتے تھے, تو زمین کو اس کے اوپر پلٹ دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, قرآن میں اس کا تذکرہ بکثرت سے ملتے ہیں. اسی طریقے سے قوم یہود تھی. قوم یہود, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یوم سبت, یعنی سنیچر کے دن تمہیں مچھلی نہیں مارنی ہے, مچھلی نہیں پکڑنی ہے. یہ کم وقت کیا کرتے تھے, مچھلی پکڑتے تو نہیں تھے لیکن بظاہر ایسا طریقہ اور ایسا حلیہ اختیار کرتے تھے کہ مچھلیوں کو جمع کر لیتے تھے, ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے اور اس کو پھر بعد میں جا کے پکڑ لیا کرتے تھے دوسرے دن. لیکن اللہ نے کہا کہ کوئی بھی طریقے سے مچھلی کو نہیں پکڑنی ہے. یہ بظاہر پکڑتے نہیں تھے لیکن ایک طریقہ اختیار کرتا تھا, مچھلی کو جمع کر لیتا تھا اس میں, پھر دوسرے دن اپنے گھر اٹھا کر کے لے کے آ جاتا تھا.
یہ اللہ کے قانون کو مسخ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا نا، اللہ کے قانون کو مسخ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے حلیوں کو بدل دیا اور اس سب کو بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو مسخ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ویسا کام کیا جیسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا یہ اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیے۔ تو اللہ کے ایک قانون بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک قوم آئی ہے، قوم عاد آئی ہے۔ قوم عاد اپنے آپ کو بڑا پاورفل قوم سمجھتی تھی، کہتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کو کھود کر کے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا من اشد منا قوہ، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کی قوم تھی ایک، کہتی تھی مجھ سے بڑا طاقتور قوم کون ہے؟ اور یقیناً وہ قوم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ پہاڑوں کو کھود کر کے گھروں کو بنایا کرتے تھے، اور وہ لمبے ہٹے کٹے، ان کی طاقت پر غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کا تصدیق بھی کیا ہے وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ ہم نے دوبارہ اس جیسا اتنے طاقتور لوگ شہر میں نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تصدیق بھی کر دیا ہے۔ میرے محترم، یہ قوم کو اپنے آپ میں بڑا فخر تھا، طاقت کا فخر تھا، من اشد منا قوہ، کہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی بھی قوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو عذاب کو نازل کیا نا، بڑا عجب عذاب کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا عَاتِيًا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہوا کو نازل کیا، ہوا کو بھیجا، اور یہ ہوا اتنی زور میں آئی کہ وہ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، كأنهم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ جو کھجور کے درخت کے تنے جیسے پڑے ہوتے ہیں نا، گرے ہوئے، ایسے یہ سب کے سب پڑے ہوئے تھے۔ اور وہ ہوا مومن کے لیے سکون دے، اور مومن اپنے گریبان کو بھی کھول رہا ہے، سکون مل رہا ہے اس کو مومنوں کے لیے۔ اور اس قوم کے لیے من اشد منا قوہ، جو اپنے آپ کو فخر کرتی تھی، اس کو ہوا کے ذریعے اللہ نے ایسا مسخ کیا۔ یہ کیا کہتی تھی بظاہر؟ من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کی، اس کی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے عام سی چیز کو بھیجا، ہوا کو بھیجا، اور اس سب کو لت پت کر دیا، سب کو زمین پہ گرا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے۔ انسان کو جس چیز کا غرور ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ہاتھیوں کا ایک جھنڈ لے کر کے آیا تھا، کس پہ؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے۔ اس کو اپنے آپ پہ بڑا فخر تھا کہ یہ ہاتھی ہیں اور یہ خانہ کعبہ کو اٹھا دے گا، ختم کر دے گا، توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کمزور سے پرندے کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ہاتھیوں کی طاقت کو مسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے پرندے کو بھیجا، ابابیل کو بھیجا، اور سب کی طاقتوں کو ختم کر دیا۔ اور ہاتھی بظاہر طاقتور بہت ہیں، آپ جنگلوں میں دیکھیں گے کہ ان کے اوپر 3 4 شیر بھی حملہ کرتا ہے، تو یہ بظاہر ان کو تھوڑے وقت میں نہیں گرا پاتے ہیں، بلکہ گھنٹوں کوشش کے بعد ان کو گرا پاتے ہیں۔ تو ان کو بھی بظاہر ان کو بھی اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ نے ان کی قوم کو بھی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ایک عام سے پرندے کو بھیجا۔ اب یہاں پہ عقل کہتی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھی کو زمین میں دھسا دیتے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دھسا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، شریعت یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جزاء من جنس العمل، جیسا تمہارا عمل رہے گا اسی کے ذریعے سے ہم تمہیں غرق کریں گے۔ تمہیں طاقت پہ غرور تھا، اپنے آپ پہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، ہم معمول سی چیز سے تمہارے گھمنڈ کو توڑ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کے ہزار واقعات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کروڑوں مثالیں میں ایسی پیش کر سکتا ہوں کہ جیسا عمل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی فیصلے کیے۔ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں،
ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ان کے بھائیوں نے کہا وجاءوا اباهم عشاء يبكون, رات کو روتے ہوئے آئے اور ابو سے کہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اب یوسف کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے روئے تو ان کی بینائی ختم ہو گئی. ان کی کیا ہوئی؟ بینائی ختم ہو گئی. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. اب آنکھ کی بینائی کیوں ختم ہو گئی؟ حضرت یوسف کی یاد میں روتے ہوئے ختم ہو گئی. حضرت یوسف کی یاد میں. پھر ایک وقت ایسا آیا, بھائیوں نے معافی مانگی, حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے, بھائیوں نے معافی مانگی, پھر سمجھ میں آ گیا. تو پھر اس کے بھائیوں نے کہا فرتدت عیناہ من الحزن, کہ آپ کی یاد میں ابو کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے. تو عقل کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, دعا کریں گے یا اللہ میرے والد محترم کی آنکھ کو واپس کر دے, ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی فرتد بصیرا, کہ یہ قمیص میری ہے اور یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور ابو کے اس پہ رکھیں گے تو ابو کی بینائی لوٹ آئے گی. تو یوسف علیہ السلام کو غمگین کس وجہ سے ہوا تھا؟ کرتے کے دیکھنے کی وجہ سے. کرتے کو دیکھے تھے اس لیے یوسف علیہ السلام غمگین ہوئے, پریشان ہوئے اور اس کی بینائی گئی. اللہ تعالیٰ نے بھی مدد جو کی ان کی اسی کرتے سے مدد فرمائی, اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائی نے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی. تو بچے سے گواہی پیش دلوائی, بچے سے کہا کہ گواہی پیش کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بچے نے کہا کہ زلیخا نے تہمت لگائی کہ یہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنے جا رہے تھے. بچے نے کہا کہ نہیں, اگر یوسف کا کپڑا اذ قال له من قبل فكذبت وهو من الصادقين, کہ اگر یوسف کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو عورت صحیح ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا. اور کہا کہ قال من دبر فصدقت وهو من الكاذبين اور وهو من الصادقين, اور اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹ ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہے. ایک بچے 4 مہینے کے 6 مہینے کے بچے تھے, یوسف علیہ السلام کا کپڑا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا. تو ایک بچے نے گواہی پیش کی. اب آگے چلیے, حضرت مریم علیہ السلام ایک اللہ کی نیک بندی تھی, حضرت مریم علیہ السلام. ان کے پاس ایک نوجوان آیا, مشرق کی طرف یہ غسل کرنے کے لیے گئی, ان کی طرف ایک نوجوان آیا, خوبصورت نوجوان ہے. وہ ڈر گئی نوجوانوں کو دیکھ کر کے, بھائی یہ ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کو ایک غلام عطا کروں گا. حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی میرے کو تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, میں بدکار بھی نہیں ہوں, کیونکہ کوئی مرد چھوئے گا جب ہی کسی کو اولاد ہوگی, یا جو عورت بدکار ہوگی بدکاری کے نتیجے میں انہیں اولاد نصیب ہوں گی. لیکن بظاہر ایسا نہیں, اللہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ایسی عطا کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا اور ایک بچے کی ولادت ہو گئی. اس کے بعد مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر کے اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم نے کہا قال جیت فریا, کہ کس کو تم نے اٹھا کر کے لے کے آ گئے؟ اے مریم, تیرے باپ تو ایسے نہیں تھے, تیرے دادا ایسے نہیں تھے, تیرے بھائی ایسے نہیں تھے, تم نے کیسے بدکاری کر دیا؟ تمہارے اوپر تو گمان نہیں تھا. حضرت مریم نے کہا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, حضرت یوسف پہ جب تہمت لگی آپ نے صرف ایک بچے سے گواہی قبول کروائی. حضرت مریم علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے تقریر کروایا, قال انی عبد اللہ, اللہ نے مجھے نبی بنایا, وجعلنی کتابا نبیا, مجھے کتاب دیا, میں نیک ہوں, میں زکوٰۃ کا نماز کا حکم دیتا ہوں. بڑی تقریر کروائی آپ نے, ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں اور میں بڑا منصف ہوں. حضرت یوسف پہ جو تہمت لگائی تھی نا, ایک عورت نے لگائی تھی. کس نے لگائی تھی؟ ایک عورت نے تہمت لگائی تھی. تو میں نے بھی گواہی ایک بچے سے دلوائی اور معاملہ کو صاف و رفع دفع کر دیا. یہاں پہ جو حضرت مریم پہ جو تہمت لگائی گئی ہے یہ ان کی پوری قوم ہے, پوری قوم ان پر تہمت لگا رہی ہے. تو پوری قوم جب تہمت لگا رہی ہے تو یہاں پہ صرف ایک گواہی کی ضرورت نہیں بلکہ ایک تقریر کی ضرورت ہے. تو وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کیا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میرے محترم, اس طرح کی مثال ہزاروں ہیں, کروڑوں ہیں قرآن و حدیث میں. اب حدیث میں ایک دو مثال لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قوم
नाप तौल में कमी करेंगी ना, उसके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा। नाप तौल में कमी करेंगे तो बज़ाहिर इंसानों के हुकूक को ज़ाय करेगा, तो जालिम बादशाह ऐसा होगा कि पूरे कौम के लोगों के हुकूक को ज़ाय करेगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कहा कि जो कौम माल अपनी माल के ज़कात अदा नहीं करेंगे ना, हदीस में अल्लाह ताला ने कहा, जो अल्लाह के नबी ने कहा जो कौम अपने माल में ज़कात अदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसके ऊपर से बारिश को रोक लेगा। जब बारिश को रोक लेगा तो गरीब जो मलदार लोग होंगे उसके अनाज नहीं होंगे, अनाज नहीं होंगे तो इसकी तरक्की नहीं होगी, फिर तरक्की नहीं होगी तो फिर ये खुद भी परेशान हुए और गरीब भी परेशान हुए। तो इसने अपने माल को रोका, इसलिए हमने इसके ज़कात को रोक लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि शरीयत क्या है, जज़ा मिन जिन्सिल अमल, तुम जैसा करोगे अमल भी तुम्हारे साथ वैसी किया जाएगा। जो कौम ज़िना करने का आदी होगा, जो कौम जिना करने के आदी होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम में बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? जिना से बज़ाहिर अपने आप को लज्जतें हासिल करता है, अपने जिस्म को मजबूत करता है, लज्जतें हासिल करता है, तो अल्लाह ताला भी इस लज्जत को खत्म करने के लिए उसके अंदर बीमारी को पैदा कर देता है। तो इसीलिए जज़ा मिन जिन्सिल अमल, हमारी जो शरीयत है ना, हम जैसा करेंगे हमारे साथ उसी मामला किया जाएगा। अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, कामिल यकीन करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात ये है वो है कि हम अपनी आंखों से मदद को उतरता हुआ देखेंगे। क्यों? इसलिए कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, आखिरी बात, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कि जन्नत तो ऐसी है जिसको किसी आंख ने नहीं देखी, किसी आंख ने नहीं देखी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो किसकी आंखें गमगीन रहती है, परेशान रहती हैं? तो कहा गया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, कि जो रातों में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रातों में उठ करके गुरियाजारी करते, अपने रब को मनाते हैं, तो इनकी आंखें जो फजर के टाइम पे नींद से लबरेज रहती है, इनकी आंखें चाहती कि मैं सोऊं, आराम करूं, तो इसी की आंखों को ठंडक करने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। और इसी तरीके से वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना। अल्लाह का कानून अजीब है। जो दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी नहीं करता है, अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करता ना, अल्लाह ताला ने कहा वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रूसिहिम इंद रब्बिहिम, कल क़यामत के दिन जो भी अल्लाह की नाफरमानी करके जाएगा वो सब के सब अपने रब के बारगाह में झुके होंगे। अब अकल कहती है अल्लाह ये झुका हुआ क्यों है? तो अल्लाह ताला कहेंगे इसको हमने झुकाया है, मायूस लबरेज गमगीन करके हमने इसको झुकाया है। क्यों? ये आखिरत में मेरे हुक्म पे नहीं झुका करता था, मेरी बात नहीं माना करता था, आज देखो कैसे मेरे यहाँ पे झुका हुआ है। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना। तो इसीलिए खुदारा आप अपने रब पे भरोसा करें और इंशाअल्लाह कामिल यकीन के साथ भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से